اب جناب تحقیق تو جناب بہت سے صحافی کرتے ہیں، لیکن اگر تحقیق کریں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں تو تحقیق کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے۔ اور جناب اگر آپ کو سامنے کچھ دکھ رہا ہے تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا آپ پر لازم ہے، تو تحقیق پھر کون کرے گا؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ تحقیق کیے بغیر ہی جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو سچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم پاکستانیوں، میں عائشہ نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ۔ پاکستانیوں، بہت ہی اہم خبر کے ساتھ اس وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس وقت جناب جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خانم، عظمیٰ خانم، نورین خانم، عمران خان کے بھانجے قاسم خان، ان کے کزن نیاز اللہ نیازی، زرتاج گل وزیر اور صاحبزادہ حامد رضا کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا گیا تھا۔ آج جناب ہمارے سامنے ہارٹ اسٹیٹ فارمولہ سامنے آ گیا، اور اس ہارٹ اسٹیٹ فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ اگر ان کو گرفتار نہ کیا جاتا تو جناب ملک کی سلامتی اور بقا کو بہت بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا۔ اب جناب ان لوگوں کا گناہ کیا تھا؟ ان لوگوں کا گناہ تھا کہ یہ قیدی نمبر 804 سے ملنا چاہتے تھے۔ ان کا گناہ یہ تھا کہ اس اڈیالہ کے مکین سے ملنا چاہتے تھے، نہ تو جھک رہا ہے، نہ تو ڈیل کر رہا ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی لچک دکھانے پر آمادہ ہے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ اس شخص سے ملنا چاہتے تھے جو کہ رجیم چینج آپریشن کے خلاف اب تک ڈٹا ہوا ہے، جس نے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کا ذمہ اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ یہ اس شخص سے ملنا چاہتے تھے جس نے گزشتہ الیکشن میں کلین سویپ کیا 2/3، اور جناب یہ اس شخص سے ملنا چاہتے تھے جو کہ اب تک پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی دھڑکنیں بنا ہوا ہے، اور جناب لوگ جو ہے وہ ابھی تک عشق عمران میں مبتلا ہے، اور عشق عمران کا جادو جو ہے وہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ تو جناب کیسے ان کو گرفتار نہ کیا جاتا؟ اگر نہ گرفتار کیا جاتا تو روایت کس طرح برقرار رہتی ہے، اور اگر روایت برقرار نہ رہتی تو جناب پھر تو ملک کی سلامتی اور بقا کو جو ہے وہ بہت بڑا خطرہ لاحق ہو جاتا۔ تو جناب یہ تمام جو ہے وہ سیکیورٹی میئرز جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جناب ان تینوں بہنوں کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست اپنے اس فیصلے پر کتنی دیر قائم و دائم رہتی ہے، اور جناب کس طرح سے جو ہے وہ اڈیالہ کے کچھ دور جا کر دوبارہ سے ان کو پھر کسی ویرانے پہ یا تو چھوڑ دیا جاتا ہے، یا پھر اس بار جو ہے وہ دوبارہ سے کچھ نیا کرنے کی جو ہے وہ حکومت اس وقت سوچ رہی ہے، اور اسٹیٹ جو ہے وہ کسی نئی حکمت عملی کے اوپر غور فرما رہی ہے۔ تو یہ سب دیکھنا جو ہے وہ ابھی باقی ہے، پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست۔ لیکن اس کے بعد جو ایک نئی خبر سامنے آ رہی ہے کہ کارکنان جو ہیں وہ ان کے حوصلے پست نہیں ہیں، وہ ابھی تک جو ہے وہ علیمہ خانم کے پیچھے جو ہے وہ پولیس کا پیچھا کر رہے ہیں، اور پولیس کو جو ہے وہ انہوں نے تنگنی کا ناش نچایا ہوا ہے۔ تو جناب اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں، جب آپ غیر قانونی گرفتاریاں کریں گے، جب آپ کسی کو اس جرم میں جو ہے وہ گرفتار کریں گے کہ وہ اپنا قانونی اور آئینی حق استعمال کرنا چاہتا ہو۔ آخر کار علیمہ خان کو اور ان کی دیگر بہنوں کو جو ہے وہ عمران خان سے ملنے نہ دینے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ان کے ملنے سے ایسا کیا ریاست کو خطرہ ہے جو کہ سامنے نظر آ رہا ہے؟ ایسا کیا ہے جو کہ باہر آ جائے گا، اور ایسا کیا ہے جو علیمہ خان جو ہے وہ آ کر اس کو جو ہے وہ پردہ کھول دیں گی؟ تو یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں۔ لیکن گزشتہ ملاقات کی طرح، گزشتہ روز کی طرح جس طرح سے اڈیالہ جیل کے باہر پہلے بھی علیمہ خان کو گرفتار کیا تھا، علیمہ خان جو ہے وہ ہمیں سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی نظر آئی تھی، اور جناب بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی پی ٹی آئی کی تحریک انصاف کی قیادت کے اوپر، اور جناب ان کے لیڈروں کے اوپر، ان کے رہنماؤں کے اوپر۔ تو آج ہمیں کچھ جو ہے وہ ٹاوے جو لیڈرز ہیں وہاں پر ہمیں دکھائی دیے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے آج زرتاج گل وزیر صاحبہ بھی جو ہے وہ گرفتار ہو گئی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جناب اسٹیٹ جو ہے وہ کتنی دیر تک اپنے اس فیصلے پہ برقرار رہتی ہے، آیا کہ آنے والے دنوں میں وہ علیمہ خان کا جو ہے اپنے بھائی سے ملاقات کروانے دیتے ہیں یا نہیں کروانے دیتے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے میں، ماضی میں ہمیں کوئی ایسی مثال نظر نہیں آتی ہے۔ جب نواز شریف صاحب ہمارے محترم قائد جناب، بہت ہی پیارے لاڈلے اور ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی دھر دل عزیز نواز شریف صاحب جب پابند سلاسل تھے، ان کی جب دختر اعلیٰ جو کیا کہتے ہیں اس وقت مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کو جب پابند سلاسل رکھا گیا تھا تو ان کو بڑا ایک VIP قسم کا پروٹوکول دیا کہ جناب ان کے ساتھ ملاقاتوں کا تانتا جاری رہتا تھا، جب چاہے نواز شریف صاحب خوشخبریاں کرنے کے لیے اپنے جو پسندیدہ صحافی ہیں ان کو بلوا لیتے تھے، اور جناب وہاں پر پھر جو ہے وہ گفت و شنید ہوتی تھی، اور پھر بہت ہی محفلیں جو ہیں وہ اپنی رنگ جماتی تھیں۔ تو جناب اس طرح تو پھر ہوا ہے، اور ماضی میں تو پھر اس کی تو مثالیں آپ کو دی جائیں گی۔ دوسری طرف جناب اس وقت ٹویٹر پر جو ہے وہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وائرل ہے، اور اس کے اوپر بات ہو رہی ہے فارورڈ ایز ریسیوڈ۔ تو فارورڈ ایز ریسیوڈ کے اوپر بھی جو ہے میں نے بھی چاہا کہ میں بھی اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالتی چلوں۔ تو جناب فارورڈ ایز ریسیوڈ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جناب پاکستان میں ایک جو ہے نا وہ ایک روایت قائم ہو چکی ہے اس کے لیے بھی کہ جو تحقیق کرتا ہے نا، جیسے کہ ہمارے مرحوم ارشد شریف جو کہ مایا ناز صحافی تھے، انویسٹیگیٹو جرنلزم میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا، تو انہوں نے بھی تحقیق کی تھی، اور اس تحقیق کی بنا پر انہوں نے بہت کڑے سوال
سوال پوچھے تھے، ان کڑے سوال کی پاداش میں جناب ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا، اپنی سرزمین کو چھوڑنا پڑا. اس کے بعد پھر جو ہوا وہ پورے عالم نے دیکھا، اور جس طرح سے پھر ان کی میت کو پاکستان لایا گیا وہ بھی سب نے دیکھا. اب جناب تحقیق تو جناب بہت سے صحافی کرتے ہیں، لیکن اگر تحقیق کریں گے تو پھر ان کو جو ہے وہ خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں تو تحقیق کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے. اور جناب اگر آپ کو سامنے کچھ دکھ رہا ہے تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا آپ پر لازم ہے، تو تحقیق پھر کون کرے گا؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ تحقیق کیے بغیر ہی جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو سچ